الرحمن الرحیم ناظرین، آج ہی ایک ہی موضوع پہ بات کریں گے، اور بات کچھ یوں ہے کہ آپ لوگوں نے سن لیا 2 دن پہلے جو وزیر اعظم نے عوام کے ساتھ جو ٹیلی فونک بات چیت کی، اس میں سے جو ایک ابھی لوگ تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک پیغام اس نے دیا ہے مقتدر حلقوں کو، یعنی افواج پاکستان کو۔ سمپل بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان کو میسیج دیا ہے، یعنی جب اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا، تو بالکل یہ حقیقت ہے، اس میں دو رائے بالکل نہیں ہے۔ اس وقت اگر قوم میں کوئی لیڈر موجود ہے یا جس کے لیے کوئی نکلنا چاہے گا، عوام اس کے لیے قربانی دینے کے لیے ہو، تو وہ صرف ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ اس کے ساتھ کروڑ لوگ ہیں، 2.5 کروڑ لوگ ہیں جو ابھی تک تجزیے آ رہے ہیں، وہ تو اسی طرح کی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں سب کچھ کہ یہ سب کچھ یہ سیاہ اور سفید کو سمجھنے والے ہیں، ان میں شعور بھی ہے، اور یہ اس نظام کے لیے، اس نظام کو گرانے کے لیے بھی ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو عمران خان کو اس طرح زیر کرنا یہ کسی کی بس میں نہیں ہے۔ میں کتنی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ عمران خان کی جو اس وقت کی لیگیسی ہے یہ بہت آگے تک چلے گی۔ اور اب جو سچویشن بن گیا ہے، عمران خان آیا تھا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ملک سے کرپشن اور مافیاز کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور ناکامیاب ہونے کی وجوہات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ نظام مزید نہیں چل سکتا، اس نظام کو گرانا ہوگا، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پیدا کیا ہے، اور یہی اس نظام کو گرائے گا۔ یعنی کہ اس وقت ملک کا جو وہ دا فیوچر آف دی کنٹری اینڈ دی سیکیورٹی آف دی کنٹری ایٹ اسٹیک، یعنی اب یہ دو رائے نہیں ہے کہ یا یہ ملک رہے گا یا یہ نظام رہے گا، یہ فرسودہ نظام، یہ بے غیرت سا نظام جو اس وقت اس ملک میں قائم ہے، یا یہ رہے گا اور یا عمران خان رہے گا۔ تو دو چیزوں میں ایک ہوگا انشاءاللہ۔ یہ شخص اس وقت یہ آیا تھا ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا نیت بھی تھا، اس کی ارادی بھی تھی، اور اب بھی ہے، آئندہ بھی رہیں گے، لیکن اس نظام نے اس کو آگے بڑھنے سے روکا۔ اور اس میں روکنے والا کون سا کہ یہ جو کرپشن کے اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور ان کو جو ریلیف ملتا ہے ہمارے عدالتی نظام سے، تو اب بال ہے عدالت، یعنی ہمارے عدلیہ کی کورٹ میں۔ عدلیہ نے جو کچھ کرنا تھا اس قوم کے ساتھ وہ ہو گیا۔ اس میں روز ہم بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ کمنٹس میں یہی بات کرتے ہیں کہ عدلیہ سے ہٹ کر بھی کوئی بات، تو ہٹ کر کون سی بات؟ یعنی اتنے مگرمچھوں کو پکڑا گیا، جو کربوں روپے اس ملک کی لوٹے گئے ہیں، تباہ اور برباد کیا گیا ہے، اور آخر میں جب ٹھیک کرنے کے لیے ایک شخص آیا تو اس کے ہاتھ بھی بندھی ہوئی ہیں۔ ایک تو اس کے پاس میجارٹی نہیں ہے، دوسرے ہمارا جو عدالتی نظام ہے، اور یہ عدالتی نظام ہے کون سا؟ یہ وہ عدالتی نظام ہے جو اس مافیا نے کھڑا کیا ہے، اور ان میں سے کوئی، یعنی اگر مثال کے طور پر ہائی کورٹ میں 23 ججز ہوتے ہیں، تو 23 میں 3-4 ججز ایسے ہوتے ہیں جو کہ عوام کے لیے ڈیلیوری دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میجارٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ یا تو سیاسی جج ہوتا ہے یا بار کونسل کے ججز ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ملک سے، اسٹیٹ سے، ان کی وفاداری کا کوئی ابھی کل کر عوام یہ بات کرتے ہیں۔ اب عدلیہ کے بہت خطرات بڑھ چکے ہیں، یہ عدلیہ اس طرح رہ نہیں سکتی۔ اس کے لیے جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اس ملک کو تباہ کرنے میں عدلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یعنی کہ ایک شخص وزیر اعظم پاکستان عدلیہ سے فریاد کرتا ہے، منت کرتا ہے کہ خدا کے لیے انصاف کرے۔ انصاف انہوں نے قسم اٹھایا ہوا ہے کہ انصاف وہ نہیں کریں گے، اور اس ملک کو اسی طرح یعنی ان مافیاز کے ہاتھوں میں، یعنی قبضے میں رہے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ صرف ایف بی آر کے جو کیسز ہیں، ایف بی آر کے جو 2,500 ارب روپے ہے، وہ ان پر بھی سٹے دیا گیا ہے، اور جو مسابقتی کمیشن ہے اس پر بھی، ہر چیز پر سٹے، جہاں ایف بی آر حکومت کی، یعنی یہ پیسے تو حکومت کے ہیں، اور اس پر سٹے پہ سٹے مل رہا ہے۔ یعنی یہ وہ نظام ہے کہ یہ مجرموں کے لیے بنا ہوا ہے، یہ انصاف دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم فخر کرتے کہ ہمارا عدلیہ کوئی کردار ادا کرتا ہے، لیکن 139 ملکوں کا سروے ہوا ہے، اور اس میں سے ہمارے عدلیہ کی پوزیشن 132 آئی ہے، یعنی اتنی شرم کی بات ہے۔
تو یہ ان کا کردار ہے. اور کردار کیوں بنا ہے کہ یعنی جن لوگوں نے ان کو ججز بنایا، یعنی جو آنا چاہیے تھا کہ لوئر جوڈیشری سے اوپر لوگ آتے تو وہ سسٹم تو نہیں چل رہا. یہ سسٹم تو چل رہا ہے جو یعنی اوبلائج لوگ ہیں ان کو لایا جا رہا ہے، تو وہ کس کو انصاف دیں گے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. اب 2 فروری کو ہمارا جو چیف جسٹس الحمدللہ آنے والا ہے عمر عطا بندیال صاحب، اس سے لوگوں کو بہت بڑی امیدیں ہیں. اس طرح پہلے بھی بہت بڑی امیدیں تھی یعنی جو موجودہ چیف جسٹس ہے، لیکن کوئی بھی کو کام نہیں کر سکا، اس عدلیہ کو ٹھیک نہیں کر سکا، اور یہ مجرمین کو، اس ملک کو لوٹنے والوں کو یعنی سٹے پہ سٹے دی جا رہے ہیں، اور ان کے کیسز بھی یعنی اب آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جعلی حلف نامے پر جو ڈیسیژن آ گیا چیف جسٹس کی طرف سے، تو اس پر بھی لوگ ہنس رہے ہیں کہ پھر بھی یعنی کمزور کو تو پکڑا گیا لیکن طاقتور جیو جنگ انصار عباسی شکیل الرحمان وہ کدھر ہے؟ یہ عوام اب سمجھتے ہیں. عوام اتنے شودے نہیں ہیں جس طرح انہوں نے سمجھا ہوا ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑا مہلک ثابت ہوگا، یہ کردار ان کو لے ڈوبے گا، اور یہ بہت قریب ہے. کیونکہ اس وقت یہ جو شخص یعنی اتنا ہرٹ ہو رہا ہے موجودہ وزیر اعظم، جس کا ایم ہی ہے اس ملک کے اداروں کو ٹھیک کرنا، لیکن اس عدلیہ کی موجودگی میں وہ شخص کچھ نہیں کر سکا. یعنی آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے کارٹرز، کتنے سیاسی مافیاز، یعنی نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، پورا خاندان، سب اربوں ڈالر لوٹ چکے ہیں اس ملک کا، لیکن ایک بھی ان میں سے جیل میں نہیں ہے. اور دیکھ لیے یعنی سونے پہ سہاگا، یہ دیکھیے کہ شہباز شریف کا سامنے پڑا ہوا کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے، لیکن وہ ابھی تک باہر ہے، کچھ نہیں ہو رہا. تو ایسے نظام میں وزیر اعظم فریاد کرتا ہے عدلیہ کے سامنے، اور عدلیہ کا کردار دیکھ لیجئے کب تک یہ چلے گا، ان کو اس کا انجام نہیں معلوم. اب پلوں سے بہت پانی بہہ چکا ہے نیچے سے. اب ان کے لیے آنے والا دور جو ہوگا بہت جلد سامنے آ جائے گا کہ یہ ان کے حق میں نہیں جائے گا. اب ایک ایمرجنسی لگنے والی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی لگے اور ایمرجنسی میں فوراً صدارت نظام لایا جائے. یہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. جتنے ایم پی ایس، ایم این ایس، جتنی بھی ہاؤس میں بیٹھی ہوئے ہیں، سب کے سب ایمرجنسی کو سائن بھی کریں گے. جس طرح یہ بجٹ کو پاس کرتے ہیں، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی بجٹ بھی پاس کرتے ہیں، منی بجٹ بھی پاس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح یہ صدارتی نظام کے حق میں ووٹ دیں گے. اور یہ بات کرنا کہ یہ تو پھر چھوٹی صوبے یہ بلیک میلیں گے. کوئی چھوٹا صوبہ ناراض نہیں ہو رہا. لوگوں کو ریلیف چاہیے. ریلیف کے لیے وزیر اعظم عمران خان آیا تھا، وہ نہیں کر سکا، اس نظام کی وجہ سے نہیں کر سکا. تو ابھی تو مزید یہ نظام رہ نہیں سکتا. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ نظام رہے گا، یہ نہیں رہے گا. یہ عمران خان رہے گا، یہ یاد رکھیے میری بات. اور یہ صدر پاکستان ہوگا. کسی کا دل چاہے، میں چیلنج کرتا ہوں عدلیہ کو، میں چیلنج کرتا ہوں پارلیمنٹ کو کہ یہ روک کے دکھائے. یہ آنے والا ہے، یہ نہیں روک سکتے. اور نہ کوئی روکنے کا اتنا، یعنی ہر ایک کی فائلیں موجود ہیں. وہ کوئی ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، کوئی جج ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہر ایک کی فائلیں موجود ہے. جو کرنے والے ہیں، جن کو اصل کام کرنا چاہیے، جو وزیر اعظم کے خلاف اگر وہ شریک ہے اس سازش میں این آر او دینے میں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو ان کا کیا ہوگا. جن کے لیے انہوں نے شہادتیں بھی دی ہیں، قربانیاں بھی دی، اور سب لوگ اس پر معترف ہے. لیکن اگر وزیر اعظم کے خلاف سازشوں میں یہ لوگ شریک ہیں تو پھر ان کو بھی معاف کرنے والا نہیں ہوگا. اور اس ملک میں پھر بہت بڑا انقلاب آئے گا. خدا نہ کرے وہ انقلاب پاکستان کے نصیب میں ہوا کہ اس بڑے ادارے کے سامنے لوگ کھڑے ہو جائیں اس وزیر اعظم کے لیے. تو ذرا ان کو ہوش لینے کی ضرورت. یعنی چند لوگ ہوں گے، ہماری افواج تو 7 لاکھ کی آرمی ہے الحمدللہ. دنیا میں اس کی جیسی بہادر کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اگر 2-4 کوئی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف تو اس کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس آدمی کا مقابلہ کرنا کسی کی بس میں نہیں ہے. میں یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، جب یہ شخص
ایک अपील करेगा, इस्लामाबाद से घेरा डाला जाएगा, ये लाखों लोग होंगे इनका, यानी एक TLP की 30,000 वर्कर को नहीं रोक सकते, तो फिर इमरान खान के लोगों को कौन रोकेगा? ये होश के नाखून लेने चाहिए सबको। और अदलिया तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, अदलिया का वक्त अभी इतना दूर नहीं है। ये मौजूदा तरीके से जो अदलिया में जजेस इंडक्ट हो रहे हैं, अगर ऐसे जजेस इंडक्ट हो जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में शाइस्ता मलिक की इंडक्शन हुई, तो लोग खुशी से यानी पूले नहीं समा रहे, क्योंकि लोग अवाम तो समझते हैं कि हमें कौन सा जज चाहिए, लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हुए हैं, यानी चंद लोग, मैं नाम लेना चाहूँगा तो अच्छी बात नहीं है कि वो किन की पैरोल पर है। जिसकी अदलिया किसी की पैरोल पर हो तो उस मुल्क का मुस्तकबल क्या होगा? तो मज़ीद तो ये निज़ाम नहीं चलेगा, इस किस्म का अदलिया नहीं चलेगा, इस किस्म की ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी जो ज़ाती ग़ुलाम और शरीफों की और जरदारियों को, ये नहीं चलेगी। मज़ीद ये चलेगी अवाम के लिए, जो होंगे वो चलेंगे, और इसके लिए ये सदारती निज़ाम अगर कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए, और सदर पाकिस्तान भी यही शख्स होगा। ये भी कि कोई की खाम ख्याल ही न रखे दिल में कि कोई और आएगा, कोई और नहीं होगा, यही शख्स होगा, और इसी असम्बली से होगा ये सब कुछ हो करके। अगर ये लोग कुछ कर सकते तो ये बहुत पहले कर देते, क्योंकि ये एक आउटसाइडर है, इसके कोई अज़ाइम नहीं है, न ख़ानदान के लिए उसके कोई अज़ाइम है, न अपने औलाद के लिए है। उसके अज़ाइम है पाकिस्तान को उस मकाम पर पहुँचाना जहाँ पाकिस्तान की ज़रूरत है, जिस मकाम पर पहुँचने की, कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को क्या नहीं दिया। लेकिन मज़ीद ये निज़ाम नहीं चलेगा, और आवाम को सोचना चाहिए कि ये जो बदनामी इस वज़ीर-ए-आज़म के यानी खाते में आ रही है कि ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये समझदार नहीं है, ये क्रेडिबल नहीं है, इसका टीम नहीं है। हाँ, टीम की बात हो सकती है, लेकिन ये कहना कि वो समझदार नहीं है, जो शख्स 25 साल तक मेहनत करके इस तरह आ सकता है, वो कुछ और भी कर सकता है, और इस निज़ाम को ठीक करना इसके नाम पर अल्लाह ताला ने लिखा है। यही शख्स होगा इंशाअल्लाह, ये मुद्दत भी पूरी करेगा, आइंदा भी ये होगा, और किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं होगी कि इस आदमी का रास्ता रोक सकेगा, क्योंकि अवाम जिसके पीछे खड़े होंगे उसके लिए कोई इदारा, कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकता। और इतना बड़ा इनकलाब इस मुल्क में आ जाएगा जो किसी, अब तो सब कुछ हो सकता है। अब तो चाहिए इस वक्त तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ बैठकर और फ़ौरन फैसला करें कि इस मुल्क को ठीक करने के लिए इस शख्स के जो अज़ाइम है उसको कामयाब कराना है, तो ये तो हो सकता है। और अगर इसमें भी ये लोग, और ये आने वाले चीफ जस्टिस से बड़े तवक्कुआत है लोगों के, तो अगर ये हो गया तो ठीक, वरना ये फिर किसी और तरीके से होगा। और पाकिस्तान अब इतनी, यानी अगर सोवियत यूनियन माशी वजह से टूट सकता है तो पाकिस्तान क्या, कि पाकिस्तान बच सकता है? तो या तो पाकिस्तान को बचाना होगा या इस निज़ाम को रहना होगा। अगर ये निज़ाम रहेगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। तो अगर हमारा सदारती निज़ाम आएगा, ये जो बकवास करते हैं कि बड़ी छोटी सूबे नाराज़ होंगे, ये सब ब्लैक मेलेंगे। कोई छोटा सूबा, या अभी वज़ीर-ए-आज़म पंजाब का नहीं है, इससे पहले पंजाब के नहीं थे, इधर न पंजाब है, न KPK है, न बलूचिस्तान है, न सिंध है, यहाँ सिर्फ अवाम रहते हैं और गरीब अवाम रहते हैं। इन गरीब अवाम ने, इनमें अब शऊर आ चुका है, अगर ये सामने आ गए, और ये आने वाले हैं, क्योंकि इस शख्स की हिम्मत को वो देखते हैं कि ये शख्स यानी इस माफियाज का, इस कार्टेल्स का, इस सियासी माफिया का जो मुकाबला अकेले कर रहा है, ये किसी और की बस में नहीं है। अवाम इसके साथ खड़े हैं, और आप जब अवाम फैसला करेंगे तो कोई इदारा ख्वाह कितना ही कोई ताकतवर क्यों न, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये यकीन कीजिए, ये हो के रहेगा ये मसला। अगर सही तरीके से हल नहीं किया गया और इस वक्त इस निज़ाम को नहीं बदला गया और इस शख्स को पूरे इख्तियारात नहीं दिए गए और इस तरह इस जाली निज़ाम को राइज रखा गया, तो फिर मुल्क की सालमियत इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। और अब अगर उन लोगों जिसके साथ एनआरओ की कोशिश हो रही थी, अगर उनको आप लाएं, तो इस वक्त जो मुश्किलात हैं, यानी माशी मुश्किलात या महंगाई, ये इससे 20 गुना ज़्यादा होंगे। फिर आवाम क्या करेंगे? फिर तो मुल्क रहेगा नहीं। ये इस वक्त अगर कुछ गुजारा हो रहा है तो इस शख्स की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर ये शख्स सिर्फ 2 महीने भी इक़्तिदार से बाहर हुआ तो इन लोगों की चीख आसमानों तक पहुंचेंगे, और फिर वो वक्त होगा कि फिर इमरान खान को कोई रोक नहीं सकेगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये इस वक्त जो हमारे अदालती निज़ाम है, जो कि इस वक्त यानी कि देखें आप, इकानमी की जो इमरजेंसी है,
یہ کنورٹ ہوتی ہے ملک کی سٹیبلٹی اور سیکیورٹی میں. تو اگر ہم معاشی طور پر اتنے کمزور ہو اور اس عدالتی نظام کی وجہ سے کہ کربوں روپے اس کارٹلز کے قبضے میں ہے حکومت کے اور وہ نکال نہیں سکتے کہ ان عدالتی نظام کی وجہ سے، تو پھر اب اس میں ملک کی سالمیت کہاں رہے گی؟ تو جب ملک کی اور یہ ایک بکواس جو شروع ہو چکا ہے کہ وہ جی innocent until proven guilty، نہیں، ایسے نہیں ہوگا. guilty unless proven guilty یہ ہوگا ابھی پاکستان میں، یہ ہونے والا ہے. اور یہ جب ہوگا پھر لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. اور پھر جیسے اگر نواز شریف اسمبلی سے پاس کر سکتا ہے خلافت کے لیے، اپنے خلیفہ بن سکتا ہے، تو کیا صدر پاکستان نہیں بن سکتا؟ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی صوبوں کی یہ رٹ لگائی ہے کہ یہ پھر چھوٹی صوبوں میں نا امیدی، کیا ہو گیا؟ پنجاب نے کیا کیا ہے؟ کس کے منہ میں گولی مار دی ہے؟ پنجاب پر تو عمر بھر دوسرے لوگوں نے حکومت کی ہے. اور اب بھی اگر پنجاب کا وزیر اعظم کون سا محروم ہے؟ یہ صرف 18ویں ترمیم کو بچانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب کو روکنا ہوگا اور پنجاب کی طاقت کو کم کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا بھائی. 13 کروڑ عوام پنجاب میں رہتے ہیں. جو پنجاب کا فیصلہ ہوگا پاکستان کا فیصلہ ہوگا. اس میں نا امیدی کی کیا بات ہے؟ جب آپ جمہوریت کا رٹ لگایا ہوا ہے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا. پھر ان کا حق ہے، ان کا وزیر اعظم بنے گا تو کیا وہ دوسری صوبے کا دشمن ہوگا؟ یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے منافرت پیدا کی جاتی ہیں صوبوں میں، اور یہ اسی سیاسی مافیاز کا ایک طریقہ کار ہے. کوئی نہ خوش نہیں ہوگا. صدارتی نظام ہر آدمی کو چاہیے، ان بیٹھ جائیں سپریم کورٹ، افواج پاکستان، وزیر اعظم، اور ایک سروے کرائے اس قوم سے کہ 95% اور 96% لوگ صدارتی نظام چاہتے ہیں. وہی نظام اس ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے اور پھر اس میں ادارے بنیں گے. اس ملک میں کوئی ادارہ نہیں سوائے افواج پاکستان کے. لیکن ان میں بھی چند لوگ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں. ان کے لیے تاریخ میں ان کے لیے بھی چھپنے کا کوئی جگہ نہیں ملے گا. تو اپنے اس مضبوط ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ قدر و منزلت دیتا ہے اس شخص کو، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کا وزیر اعظم بنایا ہے اور اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ نظام اس کے ہاتھوں ٹھیک ہوگا. کوئی کچھ بھی کرے، میں بار بار چیلنج کرتا ہوں، یہ اس سے مزید گندگی نہیں ہو سکتی. اگر ایسا شخص ڈیلیور نہیں کر سکتا عمران خان جیسا شخص، تو کون پھر کرے گا؟ یہ بہت بڑی سوچنا، یہ سوال نشان ہے سب کے لیے. اس شخص کو مضبوط کرنا پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. اس نظام کو گرانا پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. یہ جو جعلی نظام ہے، یعنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی، یہ جعلی نظام ہے. یہ جوئے بازوں، بٹیر بازوں، بدماشوں کا نظام ہے. اس کو گرانا ہوگا. اور ایوریج سسٹم اس ملک میں آئے گا، صدارتی نظام کے تھرو آئے گا، اور یہ ملک تب ایک ملک بنے گا اور پھر اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکے گا. تو اب یہ بال عدلیہ کے کورٹ میں بھی ہے، افواج پاکستان کے کورٹ میں بھی ہے، وزیر اعظم کے کورٹ میں بھی ہے کہ اب بند کمروں میں فیصلہ کیا جائے. 1 گھنٹے کا فیصلہ ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس نظام کو گرانا ہے. بس یہی کچھ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اب مزید اگر عمران خان جیسا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی جو اگر عمران خان کا مخالف بھی ہے وہ قرآن پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے قرآن کرے کہ کیا یہ شخص کرپٹ ہے، کیا یہ شخص پاکستان سے مخلص نہیں ہے. تو یہ سب کچھ موجود ہے. کوئی بھی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص کرپٹ ہے یا یہ پاکستان سے مخلص نہیں. اگر یہ کام، ابھی تک تو کوئی مخلص شخص آیا نہیں ہے پاکستان میں. تو جب آیا ہی نہیں ہے تو اگر یہ اب اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کو ضائع کریں گے تو کیا یہ ملک رہے گا؟ یہ ملک نہیں رہے گا. اب لوگوں کا صبر کا یعنی اختتام ہو چکا ہے. اب اور مزید لوگ صبر نہیں کریں گے. یعنی غریب اپنے بچوں کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا، رزق نہیں خرید سکتا. اس نظام کی وجہ سے، اس عدلیہ کی وجہ سے، ان اداروں کی وجہ سے، ان بیوروکریسی کی وجہ سے. یہ عمران خان کی وجہ نہیں ہے. یہ 2 خاندانوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا اس کا انجام ہے، یہ نتیجہ ہے اس کا. اور جب یہ شخص ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں ہے. وہ آگے عدلیہ کے سامنے فریادی بن کے کھڑا ہے کہ خدا کے لیے انصاف کرے، اس ملک پر رحم کرے. اور وہ بھی اس کو توہین سمجھتے ہیں، بڑے توہین والے. یعنی دنیا میں ججز کی
کیا پوزیشن، اور پاکستان میں یہ خدا بنے ہوئے ہیں اور یہ خدا بن کے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نارتھ امریکہ میں جا کے دیکھیں کوئی جج کی مراحت کیا ہے، تنخواہیں کیا ہے، پاکستان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان، یہ تو اگر اس طرح کا نظام ہے تو پھر اس عدلیہ کو تو بند کرنا پڑے گا، ان کو تالے لگانے پڑیں گے۔ کیا یہ ان کو وہ وقت چاہیے؟ یہ وقت آنے والا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، عوام کے سروں پر یہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، عوام کے لیے فیصلے نہیں کریں گے، یہ وقت آ چکا ہے۔ یہ ناسمجھی میں بہت بڑے غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی راگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذمہ میں رکھے۔